السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ممبر کے قریب ہو گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر، پہلے زینے پر قدم رکھ کر فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتیں سنی ہوئی تھی، کئی واعظ و نصیحت، کئی بیانات سنے ہوئے تھے، لیکن آج بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، جب ہمارے نبی خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آج ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آج بڑا عجیب و غریب منظر خطبے میں دیکھنے کو ملا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بددعا جبریل علیہ السلام نے دی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لی، اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری بددعا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر کیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو درود پاک آپ کے نام کو سن کر نہ پڑھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر لے، اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ میرے پیاروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جبریل امین علیہ السلام سے بڑھ کر کون فرشتہ ہوگا جو فرشتوں کے سردار ہیں؟ اور سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، فرشتے کی بددعا اور سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آمین، اس بددعا کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، بے شک آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے امت کی ہلاکت کی کبھی دعائیں نہیں کی ہے، آپ نے امت کی بربادی کی کبھی دعائیں نہیں کی ہے، آپ تو امت کے لیے رحمت تھے، آپ نے تو اپنوں کو بھی سینے سے لگایا، غیروں کو بھی سینے سے لگایا، پھر آپ نے آمین کیوں کہا؟ امت کی ہلاکت کی بددعا پر آپ نے آمین کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب آمین کہو، میرے محبوب آمین کہو۔ اور قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے، زبان رحمت للعالمین کی ہوتی ہے، کلام رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایک صحابی حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے میرے محبوب آپ جو بھی بولتے ہیں, آپ کی زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں میں لکھ لیتا ہوں. میرے محبوب کبھی کبھی کوئی بات آپ غصے میں کہتے ہیں, کیا غصے میں کہی ہوئی بات کو بھی میں لکھ لوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہاں میرے صحابی اس کو بھی لکھ لو, اس لیے کہ میری زبان اللہ کے حکم کے بغیر کبھی حرکت کرتی نہیں ہے. میں جو بھی بولتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. تو میرے پیارو ہمارے نبی نے آمین اللہ کے حکم سے کہی ہے, اس بددعا کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ان 3 چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں سب سے پہلی بات بیان فرمائی, ہلاک ہو گیا وہ شخص, تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگی, اس نے اپنے تعلق کو اللہ سے قائم نہ کیا. ہمارے نبی نے فرمایا آمین. میرے پیارو یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہم سب کے سب گنہگار ہیں, اس لیے کہ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے مجمع سے فرمایا میرے صحابہ کرام کلکم خطاؤن, تم سب کے سب گنہگار ہو. تو جب صحابہ کرام سے ہمارے نبی یہ بات کہہ رہے ہو, وہ صحابہ کرام جو ہمارے آقا کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو, وہ صحابہ کرام جو ہمارے آقا کے لیے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو, وہ صحابہ کرام سے ہمارے نبی فرمائے میرے صحابہ کرام تم سب کے سب گنہگار ہو, تو کیا میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون, بہترین گنہگار وہ ہیں, بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ توبہ کرنے کے لیے نصیب فرمایا ہے, معافی مانگنے کے لیے نصیب فرمایا ہے. میرے پیارو زندگی بھر گناہوں میں گزار دی, لیکن اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے پر اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا. ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا, جنت سے نکال کر شیطان مردود کو زمین پر اتارا, تو شیطان کہنے لگا اللہ تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, میں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کی روح جسم سے الگ نہ ہو جائے, یعنی جب تک اس کی موت نہ آ جائے تب تک میں اس کا پیچھا کرتا رہوں گا, تیری نافرمانیاں اس سے کراتا رہوں گا, اس سے گناہوں کے کام کراتا رہوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے شیطان ابلیس, مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم, اپنی عظمت کی قسم, میں اپنے بندے سے توبہ کو نہیں روکوں گا, یعنی اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا, میں اپنے بندے سے توبہ کو نہیں روکوں گا یہاں تک کہ مرتے وقت اس کی سانس اکھڑنے لگے, یعنی آخری سانس تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, میں اس کی توبہ کو ضرور قبول فرما لوں گا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں جانب والا فرشتہ یعنی نیکی لکھنے والا فرشتہ, دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانے والے کا افسر ہے یعنی سردار ہے. پھر حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو سیدھے جانب والا یعنی دائیں جانے والا فرشتہ اس کی 10 لکھ دیتا ہے, اور جب برائی کرتا ہے, جب بندہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بائیں والا لکھنا چاہتا ہے تو دائیں والا فرشتہ یعنی نیکی لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہر جا. چنانچہ وہ 6-7 گھڑیاں ٹھہرا رہتا ہے, اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو کچھ نہیں لکھتا, اور اگر استغفار نہ کرے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے لکھا نہیں جاتا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً لکھا نہیں جاتا، یہاں تک کہ وہ دوسرا گناہ کرے پھر بھی نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ وہ تیسرا گناہ کرے پھر بھی نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح اس کے 5 گناہ ہو جاتے ہیں، 5 گناہوں تک نہیں لکھا جاتا۔ یہ حدیث پاک میں لکھا ہے، جب تک اس نے 5 گناہ نہیں کیے تب تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ لیکن آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 گناہ کرنے کے بعد جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھنے کے بجائے 5 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ 10 نیکیاں نہیں لکھی جاتی بلکہ 5 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور باقی 5 نیکی گناہوں کے مقابل ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس پر ابلیس لعین چیختا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان سے کیسے غلبہ پا سکتا ہوں، میں انسان کو کیسے گناہوں میں ڈال سکتا ہوں، وہ میری تمام محنت پر ایک نیکی سے پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ نیکی کا مہینہ ہے، ایک ایک نیکی کی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت ہے۔ ایک استغفار آپ کو بتاتا ہوں، اس استغفار کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی ان کلمات کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کلمات کے پڑھنے کی برکت سے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں سے بھاگ کر آیا ہوگا تو اللہ پاک اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرا امتی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچ کر استغفار کے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، خواہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو، خواہ وہ درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مٹی کی ریت کے تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، معافی مانگنے کی اللہ سے ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے بیان فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ، جبریل امین نے فرمایا اور ہمارے نبی نے آمین کہا، اس بد دعا کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے گزشتہ کل بتا دیا، اللہ کو راضی کرنے کی 2 عبادتیں رمضان کی اہم ہے، روزہ اور تراویح۔ حدیث میں فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، وسننت لکم قیامہ، اور تراویح کو میں نے سنت قرار دیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، فمن صومہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، وقومہ، اور جس نے رمضان میں رات کی تراویح پڑھی، ایماناً و احتساباً، دنیا والوں کے لیے نہیں، ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے۔ حدیث پاک میں فرمایا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف فرما دے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ اللہ ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دوسری بات اس حدیث میں ہمارے نبی نے بیان فرمائی، جبریل امین نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ بعض علماء کے نزدیک ہمارے نبی کے نام پر درود کا پڑھنا واجب ہے، اور میرے پیاروں، حدیث پاک میں درود پاک نہ پڑھنے والے کے متعلق بڑے سخت سے سخت الفاظ کا ذکر کیا ہے۔ کسی حدیث میں کنجوس کہا ہے، کسی حدیث میں ظالم کہا ہے، کسی حدیث میں جہنم کو اختیار کرنے والا کہا ہے، کسی حدیث میں جنت کے راستے سے بھٹکنے والا کہا ہے۔ سخت سے سخت الفاظ درود پاک نہ پڑھنے پر حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے احسان کے بعد اس امت پر
سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بھی درود پاک پڑھے تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ ہم جتنا بھی درود پاک پڑھے ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو پوچھنے والا کون؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے پوچھا کس سے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے محبوب، یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ حدیث پاک کا مفہوم، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمت بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے درود پڑھنے والے پر جہنم کی آگ تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش۔ آپ اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، آپ نے امت کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کیا ہے، امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، اس لیے کہ آپ اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ چرندے، یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود پڑھنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم کے 22ویں پارے میں موجود ہے، اللہ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم ہوتا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی جتنا ہو سکے میرے محبوب پر درود پاک پڑھتے رہو۔ تو میرے پیارو درود پاک کی وعیدیں تو بڑی زبردست، نہ پڑھنے کی وعیدیں بڑی زبردست بیان فرمائی، اس لیے میں وعیدوں کو اس لیے ذکر نہیں کرتا۔ مجھے الحمدللہ امید ہے کہ ہم تو درود پاک پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے ساری عبادتیں مردود ہو سکتی ہیں، جیسے ایک آدمی نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں غلطی ہو گئی، مردود ہو گئی، ایک آدمی نے روزہ رکھا اس کا روزہ مردود ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا صدقہ مردود ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اگر تو اپنے کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ حلال پاکیزہ روزی کا اپنے فضل و کرم سے انتظام فرمائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور شادی کے لیے تو پریشان ہے، مناسب رشتہ ملتا نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ آسمان سے اچھے رشتے کا انتظام فرمائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیری شادی ہو چکی لیکن گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ پاک نیک صالح اولاد کے پیدا ہونے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو غریب ہے،
تو نے لوگوں سے قرض مانگا ہے، اب تجھ میں قرض ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے، تیرے پاس ایسے کوئی اسباب نہیں ہے کہ تو لوگوں کا قرض چکا سکے، لوگوں کے قرض کو ادا کر سکے۔ میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ پاک تیرا پہاڑ جتنا قرض ہوگا تب بھی اپنے فضل و کرم سے ادا فرما دے گا۔ تو میرے پیارو، درود پاک تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو دوسری بات اس حدیث میں بیان فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اور حدیثوں میں درود پاک پڑھنے کی برکت بڑی زبردست بیان فرمائی۔ اللہ ہم سب کو چونکہ ماننے کے لیے تو ایک حدیث کافی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم درود پاک کا اہتمام روزانہ کا کریں گے انشاءاللہ، صرف تجربے کی بنیاد پر بھی کریں گے، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں، ہمارا تجربہ بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ صحیح ثابت ہوگا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، چونکہ درود پاک تمام کی تمام پریشانیوں کا، تمام کی تمام دکھوں کا اور تمام کی تمام آفات کا ایک حل ہے۔ اس وقت ہم مسجد کی نماز سے دور ہو چکے ہیں، اسی نیت سے ہمارے نبی پر درود پڑھے، ایک ٹارگٹ بنا کر پڑھو کہ مجھے اتنا درود پاک اس نیت سے پڑھنا ہے، میرے محبوب کو میں درود پہنچاؤں گا، اللہ راضی ہوگا اور اللہ پاک میری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، استغفار کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تیسری بات مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی کے سامنے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ اس کی مفصل اور تفصیلی باتیں تو میں انشاءاللہ عصر کی بات کی مجلس میں بتلاؤں گا، لیکن مختصر مجھے بتلانا یہ ہے، میں پہلے بھی یہ باتیں بتلا چکا ہوں، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عظیم نعمت نہیں ہے، اور دنیا میں جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں، جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شرک کے علاوہ اللہ پاک تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے دنیا میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، میں نے گزشتہ کل ایک بات آپ کو بتلائی کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک ہے، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزرا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ میرے پیارو، جب ہم حج کا سفر کرتے ہیں، زندگی میں حج تو ایک مرتبہ فرض ہے، کبھی کبھی ہم عمرہ کا سفر کرتے، اللہ ہمارے سفر کو شروع کروا دے، دعا کرو اللہ سے دل سے، اللہ پاک مکے مدینے کے جو ہم چکر لگا رہے تھے، مکے مدینے کے دیدار کی جو ہم طلب کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری طلب کو پوری فرما لے اور ہمارے لیے پھر مکے مدینے کے راستے کھول دے۔ جب ہم حج کا سفر کرتے ہیں تو لوگوں سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو معاف کر دینا۔ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارا خرچہ کیا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ کیا ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو پکڑ کرے، چاہے تو معاف فرما لے گا، لیکن حقوق العباد کی معافی جب تک بندوں سے نہیں مانگتے تب تک اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو دل میں یہ ولولہ ہوتا ہے کہ میرا حج بیکار نہ ہو جائے، اگر میرے ذمے کسی کا حق باقی ہے اور میں اسی حال میں حج میں چلا گیا اور میں نے حرم میں جا کر لبیک کہا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا لا لبیک، تو میرا حج مردود ہو جائے گا، میری حاضری مردود ہو جائے گی، اس لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ میرے پیارو، رمضان کا مہینہ بھی بڑا مبارک ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کسی سے تعلق کو ختم کیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے تعلق کو واپس وابستہ کر لیں اور آپس میں معافی مانگ لیں، دلوں کو پاک اور صاف کر لیں، اس لیے کہ ہمارے دل پاک صاف ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں تراویح قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں روزے قبول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز قبول ہوگی۔ اور میں پہلے بھی یہ باتیں بتلا چکا ہوں، مخلوق کی دشمنی دل میں رکھ کر اللہ کو حاصل کرنے کی لاکھ کوشش کی جائے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی لاکھ کوشش کی جائے، اللہ سے اس وقت تک تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مخلوق کی دشمنی سے دل پاک صاف نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارو، ماں باپ سے بھی معافی مانگ لو،
لو۔ ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارو۔ اللہ کے احسان کے بعد، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر سب سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ آخر ایک حدیث کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا احترام کی، ماں باپ کی عزت کی، ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاکیزہ زمانہ ہے، اور ہمارے نبی کے زمانے سے بڑھ کر کوئی زمانہ ہو نہیں سکتا۔ خیر القرون کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان علقمہ نامی آدمی تھا جس کا نام حدیثوں میں علقمہ لکھا ہے۔ بڑا نیک تھا، بڑا سخی تھا، صدقہ کرنے والا تھا، اور حدیث پاک میں کیفیت یہ بیان فرمائی ہے، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والا، دین کا روزہ رکھنے والا تھا۔ ایک مرتبہ علقمہ سخت بیمار ہوئے، صحابی رسول ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا شوہر بہت بیمار ہے، اور بیماری اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے شوہر کا آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جانے والے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابی سے فرمایا ہمارے نبی نے کہ علقمہ کے گھر پر جاؤ اور علقمہ کی خبر معلوم کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی پہنچے، حضرت علی، چار صحابہ کرام، حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہنچے اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت دیکھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، مگر زبان نہ چل سکی، یعنی کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ آتا نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا حال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میرے محبوب علقمہ کا تو آخری وقت ہے، ہم اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اس کی زبان پر کلمہ آتا نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں، یعنی اس کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں؟ فرمایا کہ باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، البتہ بوڑھی ماں زندہ ہے۔ حضور نے حضرت بلال سے فرمایا کہ علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ اور علقمہ کی ماں کو میرا سلام کہہ دو، اور علقمہ کی ماں کو کہہ دو کہ اگر وہ چل کر میرے پاس آ سکتی ہو تو آ جائے، ورنہ انتظار کرے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جا کر پیغام بھیجا، کس کو؟ حضرت علقمہ کی ماں کو۔ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کیا کہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نا، علقمہ کی ماں کو پیغام بھیجا کہ تو آنا چاہتی ہو تو آ جا، ورنہ میں خود چل کر آتا ہوں۔ علقمہ کی ماں نے کہا میری جان آپ پر قربان، یعنی میرے محبوب پر قربان، میرا حق ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت علقمہ کی ماں لکڑی کا سہارا لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہیں اور دربار نبوت میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہیں حضرت علقمہ کی ماں، اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت علقمہ کی ماں سے، اے بوڑھی عورت سچ سچ بتانا، اگر تو نہیں بتائے گی تو مجھے وحی کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا، بتانا کہ تیرے بیٹا ایسا کیا عمل کرتا تھا۔ حضرت علقمہ کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی وہ تو نماز پڑھنے والا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ نماز پڑھنے والا تھا، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتا تھا، دین کے روزے رکھتا تھا، اور صدقات و خیرات تو اتنی کرتا تھا کہ کبھی گنتا تک نہیں تھا، یعنی ان گنت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ تیرے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ اب وہ بوڑھی عورت کہہ رہی اللہ کے نبی
جب سے اس کی شادی ہو گئی تب سے میں اس سے ناراض ہوں۔ حدیث پاک میں جو کتاب میں الفاظ لکھے ان الفاظ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے تب سے میں اس پر ناراض ہوں، اس لیے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی ایک بات میں کہتی تھی، ایک بات اس کی بیوی کہتی تھی، تو وہ اس کی بیوی کی بات کو مان لیتا تھا اور میری بات کو چھوڑ دیتا تھا، یعنی میری نافرمانی کرتا تھا۔ نیک تو بڑا زبردست تھا۔ اب ہمارے نبی نے جب یہ بات سنی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہمارے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا بلال بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، میں اسے آگ میں جلا دوں۔ بڑھیا کہنے لگی ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد چاہے کتنی بھی نافرمان صحیح، لیکن ماں باپ کے دل میں تو اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لگتے جگر کو، میرے بیٹے کو میرے سامنے جلاؤ گے، یہ میں کیسے برداشت کر سکوں گی، یہ میں کیسے برداشت کر سکوں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس سے راضی ہو جا، تو اس سے راضی ہو جا اور اس کو معاف کر دے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ قسم کھا کر فرما رہے ہیں نماز اور صدقہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر وہ دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ تو اس سے ناراض ہے۔ اگر تو اس سے راضی نہیں ہوئی تو اس نے ساری زندگی کی عبادتیں کی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں مردود ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب تک اس پر تو ناراض رہی تب تک اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ بڑھیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان والے خدا کو یعنی اللہ کو، آپ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب بوڑھی عورت نے یہ بات کہی تو حضور نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ علقمہ کے گھر پر جا کر دیکھو کیا حالت ہے۔ اب ممکن ہے کہ ماں نے شرما شرمی میں کہہ دیا ہو، ماں نے دل سے معاف کیا ہے یا ویسے ہی معاف کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کی غلطیاں ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی ہمارے لیے سبق بنی ہے، وہ غلطی ہمارے لیے نصیحت بنی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت علقمہ کے گھر پر آئے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے ان کی اسی حالت میں دنیا سے جانا ہوا، اور اسی دن ان کی موت ہو گئی۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، یعنی ماں کی خوشنودی نے زبان پر کلمے کو جاری کر دیا۔ چنانچہ علقمہ رضی اللہ عنہ اسی دن مر گئے، اسی دن دنیا سے چلے گئے، اسی دن فوت ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت علقمہ کے گھر پر، اس کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ آگے کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس جملے کو لکھ لو اور دھیان سے سن لو، اپنے دل میں بٹھا لو۔ ہمارے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ نماز پڑھائی، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام، سن لو، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے، یعنی بیوی کی بات کو مانتا ہے اور ماں کی بات کو ٹال دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، حدیث پاک کے الفاظ، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت اور اس کے فرائض اور نوافل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بیوی کے فرما بردار بنیں گے اور ماں کی نافرمان بنیں گے۔ اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی پر ظلم کرو، بیوی کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، لیکن ماں کا بھی ایک مقام ہے، ماں کو بھی ایک لیول پر رکھو، بیوی کو بھی ایک لیول پر رکھو۔ بیوی کو بھی ناراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں بھی ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو بھی ناراض نہیں کرنا اور بیوی کی وجہ سے ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اور باپ کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ اور میرے پیارو، باپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک احترام ہے، باپ کی بھی قدر کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطیع اور فرما بردار
بردار اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، اللہ پاک ایک مقبول حج کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری بددعا جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین، اللہ ہم سب کو ان 3 گناہوں سے، ایک تو رمضان میں مغفرت نہ ہونے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنے سے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے، اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، درود شریف کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کا بھی فرما بردار بنائے، اللہ کے نبی کا بھی فرما بردار بنائے، اور ماں باپ کی بھی آنکھوں کا ٹھنڈک اور فرما بردار بنائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کی مبارک رات ہے، آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن، میں نے شروع میں بتایا ہمارے نبی کی احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے، تو جتنا بھی کثرت سے درود پاک ہو سکے کثرت سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔